دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. اب یہاں کس تناظر میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ آج کل نیٹو کا نام آپ سنتے نا، یہ نیٹو کیوں وجود میں آیا تھا؟ کس خطرے کے سدباب کے لیے وجود میں آیا تھا؟ یہ رشیا کے مقابلے میں وجود میں آیا تھا کہ رشیا سے خطرہ ہے یورپ کو، اور اس سے بچنے کی خاطر یہ نیٹو بنایا گیا. تاکہ اچھا، بلکہ یہ جب رشیا ٹوٹ گیا تو پوچھا گیا ان سے کہ اب نیٹو کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے، تو وہاں پھر نئی کہانی انہوں نے ڈالی کہ اب اسلام سے خطرہ ہے. تو یہ یورپی اقوام کا بلاک، یہ نیٹو ہے. یہ پہلے پتہ نہیں سیٹو تو سینٹو تو کچھ اور، یہ 51-52 میں یہ کچھ تھے، تو ابھی جا کے تو یہ نیٹو بنا تھا. لیکن یہاں خاص طور پہ اس سے پیچھے چلے جائیں کہ یہ ہٹلر کون تھا؟ یورپی تھا نا. اور رشیا کے پر جو ہے وہیں پہ جا کے تو پھر اس کی آخر وہ ہوئی ہے نا. تو یعنی یہ جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ پوری دنیا کو یہ لپیٹ میں لینے، نو پرابلم، ہم یہ اقوام مغرب کا لہو گرم کر دیں گے. اور یہ دوسری جنگ عظیم کی طرف گویا اشارہ ہو گیا کہ یہ پلان شیطانی محلات کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور کیا معلوم اس وقت یہ کھچڑی پک رہی ہو. یعنی شیطان کہاں بیٹھ کے منصوبے بنا رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہاں جو انسان منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، G7 اور G8 والے اور سلامتی کونسل والے، یا جو بھی اس طرح کے جو گروپس بیٹھ کے، اور ان کی کہیں نہ کہیں سے سنگن ہو سکتی ہے. اور پھر علامہ اقبال جیسے باخبر آدمی کو تو ضرور ہو سکتی ہے. وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل میں تھا کیا. تو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. تو اصل میں وہ ایک ریزسٹنس تھی جو نفرت پیدا کی گئی، تاکہ مغرب کے اندر جو کمیونزم کے لیے یا اس کے لیے کچھ سپیس کریٹ ہو رہی ہے، اس کو اس نفرت کی دیوار کے پیچھے جو ہے وہ تحفظ دیا جا سکے اور اس کی گنجائش کو ختم کیا جائے.